الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس ملک میں امن اور سکون کے ساتھ اب تک رہنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ دوستو، امن اور سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ پڑوسی ملک سری لنکا کے جو حالات ہیں وہ آپ حضرات کے علم میں ہوں گے۔ اس قدر بے چینی اور اس قدر اضطراب ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں کی عوام سڑکوں پر ہیں اور حکمراں طبقہ اپنے آفسوں میں گھسا ہوا ہے، دبکا ہوا ہے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عوام کا سامنا کر سکے۔ لوگ بھوکمری سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ مالدیپ میں پناہ لیے ہوا ہے اور عارضی صدر ابھی بنایا گیا۔ ملک کا صدر جو سب سے بڑی سپر طاقت ہوتی ہے، اسے اپنی جان کی حفاظت کی فکر ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے مالدیپ ایک اسلامی ملک میں پناہ لے رکھی۔ اور یہ صدر وہ ہے، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا وغیرہ پہ بڑی خبریں آتی رہی ہیں کہ جس نے ایک زمانے تک تقریباً کئی سالوں سے 10-15 سالوں سے اس نے اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے زندگی دوبر کر دی تھی، جس نے اذان پر پابندی کا مطالبہ کیا اور لگوائی، ذبیحے پر پابندی، نماز ان کو کھٹکتی تھی، قربانی کھٹکتی تھی، اور ایسے ایسے مظالم مسلمانوں پر اقلیتوں پر ڈھائے وہاں کی حکومت نے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ ایک طبقے کے خلاف ہے، اقلیت کے خلاف ہے، لیکن اللہ پاک نے جب ظلم بڑھ جاتا ہے حد سے زیادہ تو پورا ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز گوارا ہے اور کچھ دنوں قبول کر لیتے ہیں، کچھ دنوں چل جاتا ہے وہ، لیکن ظلم اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ ظلم بہت دنوں چلنے والا نہیں ہوتا۔ اس قدر اس نے ظلم کیا مسلمانوں پر کہ آج اس کو بھاگ کر کے ایک ایسے ملک میں پناہ لینی پڑی جو خود مسلمان ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ پاک نے ختم کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اس قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جس نے ایک شہر ارم بسایا تھا جو بڑے بڑے بلڈنگوں والا اور میخوں والا اور ستونوں والا شہر تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنی سپر طاقت تھی
کہ ان سے پہلے اس جیسی طاقت دنیا میں آئی نہیں. ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے وہ پہاڑ کے پتھروں سے مکانات بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی القرآن کہتا ہے. قرآن کیا مبالغہ نہیں ہے، ایک لفظ ایک ایک حرف قرآن کا سچا ہے. انہیں کہ مبالغے میں کچھ بھی بول دیا جائے، استغفر اللہ. ایک ایک حرف قرآن کا اتنا ہی ہے جتنی کی حقیقت ہے. لم یخلق مثلها فی البلاد. اتنی بڑی طاقت تھی قوم عاد کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسی طاقت زمینوں میں پیدا نہیں ہوئی. میں بتا رہا ہوں، پیدا کرنے والا بول رہا ہے کہ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور قوم سمود کو آپ نے نہیں دیکھا، اتنی بڑی طاقت تھی کہ پہاڑ کے پورے جنگل کو اس نے ایک نئی سٹی بنا دیا تھا، نیا شہر بسا دیا تھا پتھروں کا. اللہ تعالیٰ برداشت نہیں ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. ایک اور سپر طاقت کا تم نے تاریخ میں پڑھا ہے تذکرہ، فرعون بھی بڑی سپر طاقت تھا اس زمانے میں، جو بڑی بڑی میخیں اس کے پاس تھی، خیمے نصب کرتا تھا اور جہاں چاہتا تھا جس علاقے میں چاہتا تھا خیموں کا شہر بسا دیتا تھا. وفرعون ذی الاوتاد. ان سب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کی حرکت کیا تھی، ساری بدعملیاں ایک جگہ. الذین طغوا فی البلاد. انہوں نے ملک میں سرکشی پھیلا رکھی تھی، ظلم کیا تھا. فاکثروا فیہا الفساد. فساد اتنا زیادہ کیا. فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا. اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا تو اس قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہی حال ہوا. یہ حالات ہر اس ظالم حکومت کے لیے سبق ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں حکومت کر رہا ہو، اپنے ادارے پر حکومت کر رہا ہو، یا کسی ملک اور کسی جماعت پر حکمرانی کر رہا ہو. اور یہ حالات رہ کر کے تاریخ کے مختلف وقفوں میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے. نہ ہمیں ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں ڈال دے کہ ہم کسی ظالم کے مظالم کا شکار ہوں. کسی ظالم کو اللہ ہم پر مسلط نہ کرے. اگر مسلط کیا ہوا تو اللہ اسے ہٹا دے. سری لنکا کے حالات ہر اس ظالم حکومت کے لیے سبق ہے کہ تمہارے ظلم کی چکی جب پس رہی ہے وہ الٹی بھی ہو سکتی ہے. دوستو بزرگوں، قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی کامل اور مکمل کتاب ہے کہ دنیا کے ہر زمانے کے حالات کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. کس زمانے میں کس ہدایت کی ضرورت ہے، یہ کتاب الٹیے اور کھولیے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت کیسے کی جاتی، انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے. سب سے بہترین انتظام وہ ہے جس میں کہ دو چیزوں پر کنٹرول ہو. ایک تو مہنگائی پر اور دوسرے بدامنی پر. مہنگائی نہیں ہو، ہر انسان تک کھانا پہنچے، دانا پہنچے، پانی پہنچے. اور دوسرے بدامنی نہ ہو، انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے. جہاں بھی چاہے انسان سفر کر سکے، موب لنچنگ کے واقعات نہ ہو، اکیلا بھی سفر کر سکے، جماعت کے ساتھ بھی سفر کر سکے، ٹھنڈی میں سفر کر سکے، گرمی میں سفر کر سکے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حکومت ہوتی. حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ امن ہو ملک کے اندر اور مہنگائی نہ ہو، ترقی ہو، معیشت ترقی یافتہ ہو، تب جا کر کے حکومتیں چلتی ہیں اور پبلک جو ہے خوش رہتی ہے اور کوئی حالات پیدا نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے امام ہیں، اور ان کو ہندو بھی، مسلمان بھی، سارے لوگ مانتے، برہما ہوں چاہے
برہمن ہوں، چاہے عرب کے رہ مشرکین تھے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین، وہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ بھی ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب اس انسانیت کی امامت کے مقام پر فائز کیا تو آسانی سے فائز نہیں کیا، بڑے حالات پیدا ہوئے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو، اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ ان سے زیادہ قربانی انسانی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دی ہے، اور کنٹینیو مسلسل لمبی عمر پائی انہوں نے۔ ہر مرحلہ ان کا مشکل، صبر آزما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر مرحلے پر کامیاب ہوئے، ہر آزمائش پر مکمل اترے، اور جو سوالات تھے زندگی کے یا مذہب کے یا انسانیت کے، اجتماعیت کے، انفرادیت کے، ہر سوال پر وہ کامل اترے۔ جب سوال کا جواب ہو گیا اور امتحان میں کامل اترے تو اللہ پاک نے انعام کو جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ اب تم امامت کے منصب پر فائز ہو۔ اور جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی ذات سے بلند کر کے، اپنی شخصیت سے بلند کر کے پوری دنیا کی یا پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا، قیادت، دین کی قیادت بھی، دنیا کی قیادت بھی، تو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ تو اللہ نے جب کہا کہ سن لو، تم کو میں نے پوری دنیا کی انسانیت کی امامت ہم نے سونپ دی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی یہ امامت اور یہ قیادت اور یہ جو ذمہ داری ہے اللہ پاک میری اولاد کو بھی دیجئے، میری اولاد میں بھی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کی امامت اور قیادت میں وراثت نہیں چلتی ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا معاہدہ اور میرا عہد ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ یہ ذمہ داری جو ادا کرے گا چاہے تمہاری نسل میں سے ہو یا دوسروں کی نسل میں سے ہو، یہاں تو اللہ پاک نے صاف انکار کر دیا۔ بہرحال آپ کو اللہ نے منصب امامت پر فائز کر دیا اور آپ ساری دنیا کے قائد اور امام ہیں۔ جب اس منصب پر حضرت ابراہیم فائز ہو گئے، یہ موقع چونکہ حضرت ابراہیم کے مہینے کا، اس لیے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ حضرت ابراہیم کی قربانی میں اور ان کی زندگی میں کتنا بڑا سبق ہے ابھی کے حالات میں، کہ جب حضرت ابراہیم اپنی ذاتی زندگی میں تھے، اپنے گھر میں کشمکش میں تھے، اپنے والد سے ان کو اختلاف تھا، اور پھر ان کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں کہاں در بدر انہوں نے وہاں رکھا، ان تمام حالات کے بعد جب اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا تو انہوں نے جو دعا مانگی ہے بڑی اہم دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی دو چیز کی۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار میں آپ سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس شہر کو، اس پورے ملک کو امن والا ملک بنا دیجئے، اطمینان والا ملک بنا دیجئے، کوئی ڈر اور خوف انسان کو نہ ہو، ایسا ملک بنا دیجئے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن والا ملک اس کو بنا دیجئے، امن عطا فرمائیے۔ اور دوسری دعا مانگی وارزق اہلہ من الثمرات، پروردگار یہاں کی معیشت کو اور یہاں کے کاروبار کو، یہاں کی آمدنی کو، یہاں کے انکم کو اتنا ڈیولپمنٹ عطا فرمائیے، اتنا ترقی یافتہ بنا دیجئے کہ سب کو رزق میسر ہو جائے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پروردگار آپ روزی عطا فرمائیے، ثمرات عطا فرمائیے، آمدنی عطا فرمائیے۔ دو دعائیں ہیں، ایک دعا کہ اس ملک سے بدامنی کا خاتمہ ہو، دوسری دعا ہے کہ اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو، بھوک کا خاتمہ ہو، فاقہ کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، بلکہ اہلہ من الثمرات، اے پروردگار تمام اس ملک کے باشیوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو اللہ پاک روزی عطا فرمائیے، رزق عطا فرمائیے، کاروبار عطا فرمائیے، انکم عطا فرمائیے۔
انہوں نے دعا مانگی تھے چونکہ ڈانٹ پڑی تھی کہ انہوں نے منصب امامت میں، منصب دینی قیادت میں انہوں نے مانگا تھا کہ میری اولاد میں وہ منتقل ہو، اس لیے انہوں نے احتیاط کے ساتھ اللہ پاک سے کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پروردگار یہ روزی کی سہولت، یہ امن اور سکون کی دولت اللہ پاک ان مسلمانوں کو عطا فرمائیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دعا حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ روزی عطا فرمائیے، دولت عطا فرمائیے کہ ان کو روزی بھی ہو اور بدامنی بھی اللہ پاک ان کو کبھی پیدا نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، یہ چیز میں مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں ہے۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کہ نہیں، رزق کی دولت اور امن کی دولت اور سکون کی دولت میں ایمان کی قید نہیں ہے، کافروں کو بھی ہم دیں گے۔ ومن کفر، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر انسان کو یہ دولت ملنی چاہیے جو منصب امامت پر فائز ہوگا، جو ملک کا قائد ہوگا، جو انسانیت کا قائد ہوگا، جو جماعت کا رہنما ہوگا، اس کو اپنے فرقے کے لیے فکر نہیں کرنی ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ صرف ایمان والوں کو یہ چیز ملے، نہیں۔ اللہ فرماتے ومن کفر، قال، اللہ فرماتے ومن کفر، کہ ہم ایمان والوں کو بھی رزق عطا فرمائیں گے، ایمان والوں کو بھی امن عطا فرمائیں گے، اور کفار کو بھی امن عطا فرمائیں گے، اور ان کو بھی ہم نعمت سے سرفراز کریں گے۔ باقی ان کا جہاں تک عمل ہے، ان کی جو نافرمانی ہے، ان کی جو شیطانی ہے، اس کا حساب اللہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ثم استرہ الی عذاب السعیر، کہ ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن رزق کے معاملے میں اور بدامنی کے معاملے میں، امن کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور قرآن کریم کی آیت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اور ملک کی قیادت کا مزاج یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں مذہب اور دھرم اور ملک اور ملت کی کوئی تفریق نہ کرے، اور اگر کوئی تفریق کرتا ہے تو اس ملک کا وہی حال ہوگا جو وہاں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تو ہزاروں صفات ہیں، ہزاروں ان کی شان ہے، لیکن اللہ کی جو سب سے زیادہ قریب ترین صفت جو انسانوں کے لیے ہے وہ رب ہونے کی ہے۔ ہم لوگ ہر نماز میں بھی رب ہی رب بولتے ہیں نا، اللہ اکبر کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ اللہ کی تو بہت ساری صفات ہے، اللہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب نماز میں آتے ہیں تو اپنے اللہ کو بحیثیت رب کے یاد کرتے ہیں، اور جب آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی اللہ یہی پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جب انسان اپنے اللہ کو رب کی حیثیت سے پہچان لیتا ہے کہ رب کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، منتظم کو، پالنے پوسنے والے کا نام رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رب انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے وہ ہم سے سیکھو۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ سفر اور حضر میں جب انسان کو دو چیزیں میسر ہو جائیں جو ہم نے میسر کی ہے قریش کو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس پروردگار کی عبادت کرو جس اللہ پاک نے تمہیں بھوک سے نجات دیا، بھوک سے کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے تمہیں بچایا۔ یہاں بھی دو ہی چیز کا تذکرہ ہے، ایک ہے بھوک سے بچانا، بے روزگاری سے بچانا، مہنگائی سے بچانا، اور دوسری چیز ہے خوف سے بچانا، امن پیدا کرنا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ربوبیت کا جو اللہ کا نظام ہے وہ ان دو چیزوں سے قائم ہوگا، ایک تو ہر انسان تک روزی پہنچے، دوسرے ہر انسان مامون اور پرسکون ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک سے اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تم کو خوف سے اللہ نے امن عطا فرمایا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہر جگہ پوچھتا ہے تم کھیتی کرتے ہو، کون کھیتی کرتا ہے؟ تم کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں؟ انتم منزلتموہ من المزن، بارش کو تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ تو یہ سارے انتظامات جب اللہ پاک کرتے ہیں تو، اور اسی حوالے سے انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں چونکہ رب ہوں، میں نے سارے انتظامات کیے ہیں، میں نے امن پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں روزی پہنچائی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کو مانو
اور یہی ہر دور میں بہترین حکومت کے لیے نمونہ ہے۔ اور جب تک کسی بھی نظام میں، اجتماعی نظام میں، یہ دونوں اصول چلتے رہیں گے، نہ وہاں پر فساد پیدا ہوگا، نہ وہاں طغیان پیدا ہوگا، نہ وہاں ظلم کو راہ ملے گی، اور نہ وہاں خلقت پریشان ہوگی، نہ حکومتوں کے تاج اچھالے جائیں گے، اور نہ ان کی گردنیں ناپی جائیں گی، اور نہ ان کو اپنے محلوں سے نکل کر دوسرے شہروں میں بھاگنا پڑے گا۔ یہ سارا اضطراب اور ساری بے چینی اس اسوہ ابراہیمی یا اسوہ قرآنی کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہے، جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔